عقیدے کا تعلق ہمارے ظاہری عمل سے نہیں ہوتا. عقیدہ کیا ہے؟ ایک اعتقاد، ایک یقین کا نام ہوتا. اس کا تعلق دماغ سے ہے، اس کا تعلق دل سے ہے. آپ ایک یقین اپنے دل میں رکھتے ہیں یا ایک اعتقاد اپنے دماغ میں رکھتے ہیں، اور اس کے پیچھے ایک شرعی دلیل ہوتی ہے. اس شرعی دلیل کی بنیاد پر آپ یقین حاصل کرتے ہیں کہ اعتقاد رکھتے ہیں، اس کا نام ہوتا ہے عقیدہ. لیکن یہ عقیدہ دو طرح کا ہو سکتا ہے. عقیدہ صحیح بھی ہو سکتا ہے، عقیدہ صحیحہ، عقیدہ فاسدہ. کیونکہ دیگر مکاتب فکر یا دیگر جو مذاہب ہیں، جیسے ہندو ہیں، وہ بھی تو کوئی نہ کوئی عقیدہ رکھتے ہیں نا. جو اسی طرح اہل سنت و جماعت کا بھی عقیدہ ہے. تو عقیدہ صحیحہ وہ ہوتا ہے کہ جو چار دلائل میں سے کسی ایک سے ثابت ہو. قرآن، سنت، عقل سلیم، سواد اعظم. یا تو عقیدہ قرآن سے ثابت ہوگا، جیسے میرا عقیدہ ہے کہ اللہ ایک ہے، ٹھیک ہے. اب آپ کہیں گے مفتی صاحب دلیل دیں اس کے اوپر. میں قرآن کی آیت پڑھ دوں گا، قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے. اس کا مطلب ہے قرآن سے ثابت ہوا اللہ ایک ہے، تو میرا یہ عقیدہ بالکل صحیح کہلائے گا. اسی طریقے سے یہ عقیدہ ثابت ہوگا حدیث سے. یہ عقیدہ ثابت ہوتا ہے عقل سلیم سے. بیٹا یہ غور سے ذرا سنیے گا، یہ بیان ایک معلوماتی بیان ہے. مجھے نعرے نہیں لگوانے، مجھے یوں کہہ کہ سبحان اللہ نہیں کہلوانا. مجھے آپ کو ایک بات سمجھانی ہے. غور سے سنو گے، چیز کو سمجھو گے، فائدہ ہوگا. نہیں سمجھو گے تو گمراہی تمہارا مقدر بنے گی. پھر بروز قیامت ہمیں مت کہیے گا کہ جی علماء نے ہمیں نہیں سمجھایا تھا، آپ ہی گرفت ہوگی. عقل ایک نور کو کہتے ہیں جو اللہ نے دماغ میں رکھا ہے، اور اس نور سے انسان صحیح غلط، ہدایت گمراہی، اچھائی برائی میں تمیز سیکھ لیتا ہے، تمیز پیدا کرتا ہے، فرق پیدا کر لیتا ہے. جانوروں کو یہ نور حاصل نہیں ہوتا. اس لیے آپ دیکھیں جانور کبھی نالی سے منہ مار رہا ہے، نالی میں گندی چیزیں کھا رہا ہے. خود اپنی ماں کے ساتھ ایک جانور رشتہ قائم کر لیتا ہے. ان کے ہاتھوں کو یہ، کیونکہ عقل نہیں ہے نا، اسے نہیں پتا کیا صحیح ہے کیا ہے، نور نہیں ہے اس کے پاس. اور ہم گندی چیز نہیں کھائیں گے، ہم رشتوں کا تقدس پامال نہیں کرتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ ہماری عقول کے اوپر بعض اوقات ہمارے نفس کی خواہشات اتنی غالب آ جائیں کہ اب تو ایسے ایسے کیسز میرے پاس آتے ہیں کہ سگی بہنوں سے بھائی زنا کر رہے ہیں، ساس سے زنا ہو رہے ہیں، داماد سسر بہو کے ساتھ زنا کر رہا ہے، سگی ماں کے ساتھ زنا. کبھی آپ نے سنا کہ یہ ہوگا؟ یہ آج کل ہو رہا ہے. جو نوجوان اپنے مذہب کو بوجھ سمجھ کر پھینک چکا ہو، اور گھر میں ان کے ماں باپ نے مذہبی ماحول نہ بنایا ہو، اور وہ بچے انٹرنیٹ پہ جا کے گندی موویز دیکھ رہے ہوں، گندی چیزیں دیکھ رہے ہوں، گندا لٹریچر پڑھ رہے ہوں، جہاں ترغیب دی جا رہی ہو کہ ماں کے جسم کو دیکھو، بہنوں کے جسموں کو دیکھو، اس نوجوان سے یہ توقع رکھنا کہ یہ اللہ کا ولی بنے گا، یہ تو حماقت کی ہی بات ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے ایک نور پیدا کیا. یہ بچے کو کوئی سنبھال سکتا ہے؟ مجھے فوراً بہت ڈسٹرب کر رہا ہے یہ بچہ. یہ چھوٹے بچوں کو تو ویسے ہی یہ ماحول نہیں ہے. اس کو کوئی سنبھالو، جس کا بھی یہ بھائی اس کو سنبھالے ذرا، بڑی مہربانی ہے. نور یہاں ہوتا ہے، اس سے ہم تمیز پیدا کرتے ہیں. امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک یہ نور دماغ میں ہوتا ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ نور دل میں ہوتا ہے. لیکن ہماری دلیل اس لیے قوی ہے کہ امام اعظم فرماتے ہیں دماغ میں چوٹ لگ جائے تو بعض وقت عقل چلی جاتی ہے، آدمی پاگل ہو جاتا ہے. دل پہ چوٹ لگے کبھی پاگل نہیں ہوگا. تو بعض ہمارے عقائد ایسے ہیں کہ جو صرف عقل سے ثابت ہوتے ہیں، قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہوتے. وجہ اس کی یہ تھی کہ جو منطق اور فلسفہ ہے یہ علوم عقلیہ کہلاتے ہیں. یعنی یہ قرآن حدیث سے ثابت نہیں ہے، عقل کے ذریعے علوم بنائے گئے اور یہ عام ہو گئے. جب یہ عربک میں کنورٹ ہوئے تو عرب لوگوں نے ان علوم کو سیکھا اور یہ علوم عقلیہ کہلاتے ہیں. تو عقل کے ذریعے ہر چیز انہوں نے پرکھنا شروع کی. تو اللہ کی ذات اور صفات پر بھی
عقل کے ذریعے سوالات کرنا شروع ہو گئے۔ اب جب عقل کے ذریعے سوالات ہوئے تو قرآن اور حدیث کے اندر اس کے جوابات موجود نہیں تھے، تو ہمارے اکابرین نے باقاعدہ منطق و فلسفہ سیکھا اور پھر عقل کے ذریعے ہی ان کے جواب دیے۔